بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام شرکاء کو اس ورکشاپ کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ورکشاپ الباحث ریسرچ سینٹر کی جانب سے منعقد کی گئی ہے اور اس ریسرچ سینٹر کے تحت جہاں یہ ایک پروگرام ہو رہا ہے وہاں انشاءاللہ آئندہ مستقبل کے اندر دیگر کئی پروگرام بھی آپ احباب کے سامنے پیش خدمت ہوں گے۔ یہ جو آج کی یہ جو ورکشاپ منعقد کی گئی ہے اس کا بنیادی مقصد جو ایم فل اور پی ایچ ڈی اور اب جو بی ایس لیول کے بھی طلباء ہیں جن کو اپنے آخری سال کے اندر مقالہ تحریر کرنا ہوتا ہے، تو مقالہ کس طرح لکھا جائے، اس کے اندر موضوع کا چناؤ کس انداز کے اندر ہو، یہ تمام چیزیں ایک طالب علم کے لیے بہت زیادہ مشکل اور بہت زیادہ ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے رہنمائی کے لیے ہر طالب علم بڑا پریشان ہوتا ہے اور اصلاح طلب ہوتا ہے، تو اسی ایک طلباء کی رہنمائی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ طلباء موضوع کا انتخاب کرنے اور اپنے تھیسس کو لکھنے کے اندر آسانی کے ساتھ یہ امور وہ سر انجام دے سکیں۔ اس ورکشاپ کا انعقاد کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد میں اس ریسرچ سینٹر کی روح رواں ڈاکٹر تنویر ہما انصاری صاحبہ کو گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اس ورکشاپ کی اہمیت کے حوالے سے اور ادارے کے حوالے سے کچھ کلمات آپ گوشے گزار کریں۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ٹیچرز، ٹیم ممبران اور السلام علیکم۔ کیا آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، میرا نام ڈاکٹر تنویر ہما انصاری ہے اور میں نے اکتوبر میں 2021 میں اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور یہ ایک بہت مشکل سفر تھا۔ اس میں نے بہت صبر سے کام لیا اور بہت اسٹرگل کی۔ اسی دوران میں نے اپنے ذہن میں رکھا تھا کہ اپنا ایک ادارہ بناؤں اور اپنا جرنل سٹارٹ کروں۔ اس طرح میں نے ڈیورنگ اسٹڈیز ساتھ ساتھ یہ بھی کام کرتی رہی اور میں نے 2020 میں الباحث ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز پرائیویٹ لمیٹڈ کا افتتاح کیا اور پھر اپنے جرنل کا بھی آغاز کیا، الباحث جرنل آف اسلامک سائنسز، اور الحمدللہ یہ اپنی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ جیسا کہ یہ ورکشاپ رکھوانے کا میرا مقصد بھی یہی تھا، جیسے میں نے جو ہے مشکلات سب میں نے فیس کی، تو میں چاہ رہی تھی کہ جو ابھی آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی کوئی سہولیات میسر کی جائیں اور ایسی ورکشاپ وغیرہ ورکشاپ کا انتظام کیا جائے جس سے ان کو فائدہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، ورکشاپ اور کانفرنس ہمیں ضرور اٹینڈ کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو وہاں پر انکریج کیا جاتا ہے اور آپ میں اسٹڈی کا ذوق و شوق اور جوش پیدا کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ اسکالر ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں اور اپنی اہمیت کا احساس اسی ورکشاپ اور کانفرنس میں دلایا جاتا ہے۔
اور آپ نے دیکھا ہے ویسے ریسرچ پر بہت ساری بکس وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، ہم ان میں سے پڑھ سکتے ہیں، پر جو آپ کو ایک کلاس میں یا ایک ورک شاپ میں لیکچر دیا جاتا ہے اور جو اس پر بحث کی جاتی ہے، اس میں کوسچننگ وغیرہ کی جاتی ہے، اس سے الگ طریقے سے سیکھتے ہیں، وہ پوائنٹس ایک دوسرے کے مائنڈ سے آتے ہیں جو ہم سوچتے تو ہیں پر کہہ نہیں پاتے، اس طرح ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایم فل اور پی ایچ ڈی کے کورسز ورک کا 1 سال ہوتا ہے، اور اس میں بھی کبھی آپ نہیں جا سکتے، کبھی ٹیچرز کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اس معیار کی سہولیات میسر نہیں ہو پاتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی ورک شاپ اٹینڈ کریں اور اپنے فرینڈس کو بھی انکریج کریں، اور ایسی تقریبات کو اٹینڈ کریں جہاں سے آپ کو کچھ آپ کے مائنڈ کو جو ہے گرو اپ مل سکے۔ آج کا جو میرے ورک شاپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریسرچ میتھولوجی، ہاؤ ٹو چوز ٹاپک، میتھڈس آف ڈفرینسز ان ریسرچ اینڈ ایبسٹریکٹ رائٹنگ۔ جی ابھی جو ہے میں ڈاکٹر فیاض احمد کو دعوت دوں گی کہ وہ جو ہے اب کچھ ہمیں بتا سکیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب، ڈاکٹر تنویر الرحمن انصاری صاحبہ اور برادر ابو دجانہ، تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آواز آ رہی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، محققین، اسکالرز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی سر، آ رہی ہے آواز آپ کی۔ سر آپ کی۔ معلومات دی جائیں تاکہ وہ بہتر انداز میں اپنی ریسرچ کو آگے بڑھا سکیں، اور ریسرچ کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت ضروری ہے کہ موضوع کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی ریسرچ یا تحقیق کا آغاز ہے، اور اگر آغاز آپ کا ٹھیک ہو تو ظاہر ہے آپ جو اگلا سفر ہے وہ بہتر انداز میں آپ کر سکتے ہیں یا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ موضوع کا انتخاب کس طرح کرنا چاہیے یا موضوع کا انتخاب کیسے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے چند ایک بنیادی اور ضروری باتیں ہیں۔ پہلے تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارا یہاں پر آنا اور گفتگو کرنا یہ اس لیے نہیں ہے کہ محض آپ کو چند باتیں سنائی جائیں، بلکہ آپ اور یہ بات سمجھیں گے کہ ہماری جہاں پر جو اتنی بھی گفتگو ہوگی، بالخصوص میری جو گفتگو ہے، وہ کتابی گفتگو نہیں ہوگی، کیونکہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے۔ کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا موضوع کیسا ہونا چاہیے، موضوع کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے۔
ہم یہاں پر کچھ عملی باتوں کی طرف نشاندہی کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاں جو عملی طور پر موضوع کے انتخاب کے لیے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ کون سی ہوتی ہیں، اور ہمیں موضوع کے انتخاب کے لیے کن چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلے تو آپ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ جو آیات مبارکہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس کے اندر 3 بنیادی باتیں ہیں کہ فاسقم بنبأ فتبینوا، کہ فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، اس کی تفتیش کرو، یا اس کے بارے میں کھوج لگاؤ۔ ظاہر ہے اب 3 باتیں ہیں کہ ہمیں ذرائع پر بھی گفتگو کرنی ہے، غور کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور جو ہمارے پاس خبر ہے یا جو اویلیبل مواد ہے، ہم نے اس کا بھی جائزہ لینا ہے، اور اس کا جائزہ اس انداز میں لینا ہے کہ اس کے تمام جو پہلو ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ تو کسی بھی محقق کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ جب بھی موضوع کا انتخاب کرے تو موضوع کے انتخاب کے لیے جو ذرائع ہیں، تمام ذرائع پر، تمام وسائل پر اس کی نظر ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مواد ہے، جو اویلیبل مواد ہے، چاہے وہ اصل ماخذ سے متعلق ہے یا ثانوی ماخذ سے متعلق ہے، تو ایک محقق کی اس پر بھی نظر ہونی چاہیے تاکہ اس کو معلوم ہو سکے کہ جس موضوع پر میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اس سے متعلقہ یہ چیزیں، یہ وسائل و ذرائع ہیں اور یہ مواد موجود ہے جہاں سے مجھے رہنمائی مل سکتی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر اگر آپ ذرا غور کریں اسی پہ، تو جس کو ہم تحقیق کا نام دیتے ہیں، تحقیق کے اندر تفتیش بھی ہے، جستجو بھی ہے، کھوج لگانا بھی ہے۔ اب یہاں سے یہ بات ہمیں ایک معلوم ہو رہی ہے کہ آپ جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی چھپی ہوئی ہڈن چیز ہے جہاں تک آپ کی رسائی چاہتے ہیں یا آپ وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی نیا علم دریافت کر رہے ہیں یا کوئی نئی چیز آپ بنا رہے ہیں، بلکہ ہمارے سوشل سائنسز کے اندر اور بالخصوص اسلامیات کے اندر، اسلامی اسٹڈیز کے اندر ہمارے جو موضوع ہوتے ہیں، وہ ظاہر پہلے سے موضوع موجود ہوتا ہے، ہم نے اسی میں سے کچھ چیزیں تلاش کرنی ہیں، جستجو کرنی ہے، اور اس کے اندر اس کی کھوج لگانی ہے تاکہ ہم حقائق تک پہنچ سکیں اور ہم اس میں سے کوئی چیز اپنے مسائل کا کوئی حل تلاش کر سکیں یا اس کے بارے میں کوئی معلومات ہیں وہ لا سکیں۔ اب یہاں پر موضوع کے انتخاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو میرے نزدیک بہت اہم ہے، وہ سکالر کے اندر یا محقق کے اندر تحقیق کا ذوق ہونا چاہیے۔ صرف شوق کی بنیاد پر نہیں کہ وہ آپ کسی دوسرے کو دیکھیں اور آپ اس کو دیکھ کر کہ کسی نے اچھی کتاب لکھی ہے، کسی نے اچھا مقالہ لکھ لیا ہے، کسی نے اچھا آرٹیکل لکھ لیا ہے، تو آپ کو بھی شوق پیدا ہو جائے اور آپ بھی لکھنا شروع کر دیں۔ اس طرح ممکن نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کے اندر شوق کے ساتھ ساتھ ذوق ہونا چاہیے، یا آپ کے اندر دلچسپی ہونی چاہیے، جو آگے چل کر ہم بات بھی کریں گے کہ موضوع آپ کی دلچسپی کا ہونا چاہیے۔ تو جس میدان میں آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ کا ذوق ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر پہلے سے ایک لگن ہونی چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے تحقیق کی، کہ آپ خود اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی بھی موضوع پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اس کی مثال یوں بھی سمجھ لیجئے کہ اس تحقیق، تفتیش یا کھوج لگانے میں آپ کی ہمت، ارادہ، عزم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی بھی رکاوٹ آپ کی اس منزل میں، اور کوئی بھی رکاوٹ نہ آ سکے، کہ آپ کے اس منزل میں کوئی بھی بیریئر نہ ہو سکے۔ اب یوں دیکھیں کہ موضوع کے انتخاب کے لیے جب ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمیں فوری طور پر کوئی موضوع نظر نہیں آ رہا ہوتا، یا ہماری دلچسپی نہیں ہوتی، صرف شوق کے مطابق ہم کام شروع کر دیتے ہیں، اور بالخصوص آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کی تحقیق کی اقسام کو دیکھتے ہیں کہ سندی تحقیق اور غیر سندی تحقیق، اور پھر سندی تحقیق کے جو مسائل ہیں وہ ساری چیزیں، تو بہرحال آپ کے یوں ہونا چاہیے کہ آپ محقق کا کام ہے کہ وہ ایک ایسے گوہر نایاب کی تلاش میں ہے کہ جو اس کی شہرت، عزت اور اس کی ڈگری کا سبب بنے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسے گوہر نایاب کی تلاش میں ہیں تو فوری طور پر آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے
کہ آپ کسی گوہر کو تلاش کے لیے آپ کو سمندر میں کودنا چاہیے. اب ظاہر ہے سمندر ہر ایک کی رسائی میں نہیں ہوتا، آپ کے اندر اتنا ارادہ نہیں ہوتا، عزم مصمم نہیں ہوتا، تو پھر آپ چھوٹے لیول کی چیز پہ آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر دریا کی طرف دیکھتے ہیں یا نہر کی طرف دیکھتے ہیں، یا آپ پھر کسی ایسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو آسانی کی طرف آپ کو مل جائے. مثال کے طور پر کسی برتن میں کوئی پانی ہے، اس کے اندر وہ آپ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو موضوع کا انتخاب جو ہے وہ اس لحاظ بہت اہم ہوتا ہے کہ شروع میں آپ کے سامنے وسیع دنیا کھلی ہوتی ہے اور آپ اس میں سے چیزیں نکالنا چاہتے ہیں. جب تک آپ کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہوتی، ظاہر ہے آپ کا ذوق، آپ کی صلاحیت، آپ کی علمیت، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ اس طرف غور کریں اور توجہ کریں، تو پھر آپ کا لیے یہ آسان ہو سکتا ہے، یا آپ کے لیے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو مطلوبہ چیز ہے وہ آپ کو مل جائے یا آپ کی وہاں تک رسائی ہو سکے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ظاہر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور آپ کے لیے موضوع کا انتخاب بھی مشکل ہوتا رہے گا. کیوں کہ یاد رکھیں کہ موضوع کے انتخاب کی جب ہم مراحل کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ 3 قسم کے مراحل ہیں جہاں سے ہر محقق کو گزرنا ہوتا ہے. وہاں سے گزرے بغیر اس کو موضوع اس کے ہاتھ نہیں آتا. موضوع وہ کون سی 3 چیزیں ہیں کہ جس کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے ہے کہ محقق کو مطالعے کا شوق ہونا چاہیے، کہ کتاب کے ساتھ اس کی جو دلچسپی ہے وہ اس انداز میں ہونی چاہیے کہ وہ مطالعہ کا اتنا ذوق رکھتا ہو کہ اٹھتے بیٹھتے وہ کسی کتاب میں گھسا رہے یا اس کے دماغ پہ وہ کتاب چھائی رہے. اب کتاب کا جو انتخاب ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ اس کے لیے 2 چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے کسی فیلڈ کا انتخاب کر لیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو قرآن میں دلچسپی ہے تو قرآن میں پڑھیے، حدیث میں دلچسپی ہے تو حدیث میں پڑھیے، اگر آپ کو تقابل ادیان میں دلچسپی ہے تو اس میں پڑھیے، اگر آپ کو سیرت النبی میں دلچسپی ہے تو اس میں پڑھیے، اگر آپ کو سیاست، معیشت، معاشرت کے اندر دلچسپی ہے تو اس کے متعلق پڑھیے. اگر آپ کو یہ دلچسپی نہیں ہے، ابھی آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں کیا پڑھوں، حدیث میں کیا پڑھوں، تو آغاز آپ کیجئے کہ جو بھی آپ کے ذوق کے مطابق آپ کی کوئی پسندیدہ چیز ہے آپ اس کا پڑھنا شروع کر دیجئے، اور پھر اس کو اس انداز میں پڑھیے کہ وہ اس کتاب کے اندر جہاں پر بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، یا کوئی تشکیک پیدا ہو تو آپ وہاں پہ رک جائیے، اس کو نوٹ کیجئے. وہ آپ کی تحقیق کا موضوع ہو سکتا ہے کہ جو کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے. یہ جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں، یہی سوالات آپ کی تحقیق کا بنیادی طور پر موضوع بن سکتے ہیں. اگر آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے کوئی ایسا محسوس نہیں ہوا تو پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کتاب پڑھتے رہیے، موضوع سے متعلق پڑھتے رہیے. 1 کتاب پڑھیے، 2 پڑھیے، 3 پڑھیے، یا اس کے متعلق اخبار و رسائل، جرائد پڑھیے، یا ریسرچ پیپر پڑھیے. پھر پیپر پڑھنے کے بعد جب آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کوئی ایسا سوال ہے، تو پھر آپ کو ایک دوسرا فائدہ ضرور ہوگا کہ جب آپ کچھ کتابوں کا مطالعہ کر لیں گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کی بنیادی تھیم کیا بن رہا ہے، کون سی فلسفی. اس فلسفی پر جب آپ غور و فکر کریں گے تو بہت پہلو آپ کے سامنے کھل جائیں گے. جب آپ کا مائنڈ کھل جائے گا یا آپ کے مائنڈ کی جو کھڑکیاں ہیں وہ کھلیں گی تو تازہ ہوا کے جب جھونکے آئیں گے تو آپ کو بہت کچھ نیا معلوم ہوگا. اور وہاں پہ ہمارا جو شکوہ ہوتا ہے شعبہ علوم اسلامیہ کے محققین کا کہ ہمیں موضوع نہیں ملتا، تو وہاں پر آپ کو آسانی سے بہت سارے موضوعات مل سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں تو قرآن کریم کے اندر اگر آپ کے اندر یہ سوال پیدا ہو جائے، قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ ہر زمانے کی ضرورتوں کو کس طرح پورا کر رہی ہیں، یا ان کی ضرورتوں کو، ان کے تقاضوں پر کس طرح پورا اتر رہی ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا تو اس کا تعلق کیونکہ اعجاز القرآن سے ہے، تو اعجاز القرآن سے مطلب جتنا بھی لٹریچر ہے وہ سارے کا سارا آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو جب تک آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے بہت سارے اسلوب، مناہج اور اس کے پہلو رخ آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے. آپ کے پاس بلاغت بھی کھلے گی، فصاحت بھی کھلے گی، اس کا اعجاز بھی کھلے گا، بہت ساری چیزیں کھلیں گی جس کو آپ اپنا فردن موضوع بنا سکتے ہیں. پھر اس کے اندر جو دوسری چیز ہے جس پر آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ آپ کا جو مشاہدہ ہے، آپ کا جو ذاتی تجربہ ہے. دیکھیں یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک تو طرف تو آپ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے جو قرب و جوار کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ نے ان کو کینلی آبزرو کر رہے ہیں.
اور آج کے دور کے اندر تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے مسائل ہمارے سماجی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں جن پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ ان کو مشاہدات کو یکجا کریں اور اپنے تجربے کی بنیاد پر اس پر غور و فکر کریں تو اس غور و فکر کے نتیجے میں بھی آپ کسی رخ طرف کسی پہلو کی طرف آپ جا سکتے ہیں. تیسری چیز اس کے اندر سب سے اہم ہے کہ جب آپ کتاب کے نتیجے میں، کتاب کے مطالعے کے نتیجے میں یا اپنی آبزرویشن مشاہدات کے نتیجے میں کسی پہلو کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ اس متعلق کسی دوسرے سے رہنمائی لیں یا یہ کسی سے دوسرے سے ڈسکس کریں، تبادلہ خیال کریں. تو ظاہر ہے سب سے پہلے آپ کی جو نظر جاتی ہے وہ جو اس سبجیکٹ کے جو اس مضمون کے ماہرین ہوتے ہیں، آپ ان کی طرف آپ کی نظر جاتی ہے. آپ ان کے ساتھ یہ ڈسکس کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں، سوال رکھتے ہیں یا مفہوم رکھتے ہیں کہ جو آپ کے اندر سوچ پیدا ہو رہی ہے، فکر پیدا ہو رہی ہے، آپ ان کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ اس کے بارے میں آپ کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں. اس رہنمائی کے نتیجے میں بھی آپ کسی موضوع کی طرف بڑھ جاتے ہیں یا موضوع کا آپ کے لیے انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب تمام محققین کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پہلی دونوں باتوں کو چھوڑ کر ہم تیسرے کی طرف آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کسی ماہر کے پاس، کسی استاد کے پاس کہ آپ ہمیں موضوع دے دیں. وہ موضوع آپ کے لیے مفید نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر جائے گا. اگر کوئی آپ کو موضوع بتا بھی دے تو جو اس کا مطالعہ ہے، جو اس کے مائنڈ کے اندر تھیم ہے یا جو خاکہ تحقیق استاد کے ذہن کے اندر ہے یا کسی ماہرین کے ذہن کے اندر ہے، وہ آپ کے ذہن میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر سے جو چیزیں نکل رہی ہیں ان کو آپ اپنا موضوع بنائیے. مثال کے طور پر آپ اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک فطری چیز ہے کہ انسان بھوک محسوس کرتا ہے تو کھانا کھاتا ہے. جب آپ بھوک آپ کو لگے اور کھانا کو دوسرا کھا لے تو ظاہر ہے وہ آپ کا شکم نہیں بھر سکتا. تو یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے کہ آپ اس کو غور کریں کہ آپ کے لیے یہ کتنی اہم چیز ہے کہ آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، موضوع کا انتخاب آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور اس کا موضوع لے کر آپ اس پر تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ فوری طور پر آپ کو آسان بھی لگے گا، آپ کے لیے آسان بھی ہوگا، آپ کو اچھا بھی لگے گا، لیکن بعد میں جب آپ اس کو کریں گے، تحقیق شروع کریں گے تو آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا کیونکہ اس پہ آپ کے مائنڈ کے اندر اس سے متعلق کوئی چیز نہیں ہے سوائے عنوان کے. تو ظاہر ہے یہ آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں. اور پھر میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہوں اپنے طالب علموں کو کہ یاد رکھیے آپ عنوان کا انتخاب یا خاکہ تحقیق ٹیبل پر بیٹھ کر مت بنائیے. کہ مثال کے طور پر بیٹھے ہیں، جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے وہ آپ عنوان بھی بناتے جا رہے ہیں، اس کے ابواب بندی بھی کرتے جا رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آگے ریسرچ میتھڈالوجی پر آپ کی گفتگو ہوگی، ہمارے جو سکالرز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب تک آپ کا لٹریچر ریویو نہیں ہوگا، لٹریچر تک آپ کی رسائی نہیں ہوگی، لٹریچر کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ ایک اچھا موضوع بھی نہیں بنا سکتے، اس کا خاکہ تحقیق بھی نہیں بنا سکتے. تو ظاہر ہے یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا آپ کے لیے سمجھنا یا جاننا ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں کہ آپ کا جو موضوع ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، کیسا موضوع ہونا چاہیے. ایک بات تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب ہم موضوع کی بات کرتے ہیں تو ایک موضوع ہے کہ جس فیلڈ کا ہم انتخاب کرتے ہیں، اور ایک وہ ٹاپک ہوتا ہے جو عنوان ہوتا ہے جس کا ہم انتخاب چاہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی محقق یہ ٹاپک لے لیتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت بحیثیت شاعر، اب ظاہر ہے یہ اس کا تعلق شاعری کے ساتھ ہے اور ٹاپک تو اس کا حسان بن ثابت بحیثیت شاعر ہوگا، لیکن فیلڈ اس کی شاعری بن رہی ہے. اگر کوئی سوانح پہ کام کرنا چاہتا ہے تو سوانح نگاری اس کی فیلڈ بن جائے گی، اور جو ٹاپک جو عنوان لے گا وہ اس کا بنیادی طور پر موضوع بن جائے گا، موضوع تحقیق بن جائے گا. یہاں پر یہ بات دونوں ذہن نشین کر لینا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کا بھی معلوم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، اور پھر آپ کو اپنے ٹاپک یا عنوان کا بھی بالکل بعینی ہی اسی طرح شرح صدر ہونا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے دل اس کے اوپر کھل چکا ہے. اور جب دل کھل جاتا ہے تو پھر ظاہر آپ کے لیے اس کے تمام پہلو کو جائزہ لینا آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں ہوتا. پھر یہاں پر یہ بات بھی ضرور ذہن میں رکھیے کہ جب آپ موضوع کا انتخاب چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہمارے تحقیق کی مختلف اقسام ہیں، جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ تحقیقی جائزہ ہے، تنقیدی جائزہ ہے، تقابلی جائزہ ہے، تجزیاتی جائزہ ہے، شماریاتی تحقیق ہے. یہ جو تحقیق ہے اس کے لیے آپ کو ضروری ہے، مثال کے طور پر اگر آپ تنقیدی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو جو تنقید کے بنیادی اصول و ضوابط ہیں اگر اس پر آپ کی نظر نہیں ہوگی تو ایک آپ اچھی تنقیدی جائزہ نہیں لے سکتے. اس طرح تقابلی جائزہ لینے کے لیے تقابلی جائزے کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ آپ نے جانا ضروری ہے. اگر آپ کسی
कोई तजियाती मौजू लेते हैं तो तजियाती मौजू लेने के लिए भी ज़रूरी है कि आपको तहक़ीक़ के असूल भी मालूम होने चाहिए, आपके तनकीद भी आपको मालूम होने चाहिए, और तनकीद ये भी आपको पता होना चाहिए कि तामीरी तनकीद हुई है या तख़रीबी तनकीद हुई है। फिर आप उसको तजिया लें, यानी कि जो आपके पास असल और नकल, नाक़िस और कामिल जो आपके सामने पहलू खुल गए हैं, आप उसकी रोशनी में ये बताइए, या जिसको आप अतलाक़ी जज़ा भी कहते हैं कि एक नज़रियाती तहक़ीक़ होती है, एक अतलाक़ी तहक़ीक़ होती है। तो अतलाक़ आपने कब करना है, किस तरह करना है और क्यों करना है, जब तक आपके सामने ये चीज़ें नहीं खुलेंगी, आप उस पर अच्छी तहक़ीक़ नहीं कर सकते या उस मौज़ू को आप हक़ अदा नहीं कर सकते। फिर दूसरे नंबर पर आप आइए कि आपका मौज़ू ऐसा होना चाहिए कि जो तहक़ीक़ी मौज़ू होना चाहिए, कि कोई तहक़ीक़ी सवाल हो। तहक़ीक़ी सवाल होगा तो ज़ाहिर है आप उस पर जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ़ ये नहीं है कि मवाद को जमा कर देना या 3 किताबों से एक चीज़ को निकाल के अलग कर देना, ये आज के दौर के अंदर कोई तहक़ीक़ नहीं है। क्योंकि मतनी तहक़ीक़ तो हमारे यहाँ बहुत हो चुकी है। आज के दौर के अंदर इस्लामियात के तालिब इल्म मुहक्किकीन के लिए अतलाक़ी तहक़ीक़ की बहुत अहमियत है, या शुमारियाती तहक़ीक़ की बहुत अहमियत है कि सर्वे के तौर पर जायज़ा लिया जाए कि हमारे यहाँ किस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इस्लाम उसके बारे में क्या तालीम देता है, ताकि उसका कोई तजिया करके उसको अतलाक़ी पहलू पे जायज़ा लिया जा सके। जिस तरह हम बिलख़ुसूस सीरतुन नबी की रोशनी में अतलाक़ी मौज़ूआत लेते भी हैं और उस पर तहक़ीक़ करने की कोशिश करते हैं। फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर वो सलाहियत भी है कि आपने कोई ऐसा मौज़ू ले लिया है, मौज़ू को मुकम्मल करने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपने कोई मतून का ले लिया है, कोई अरबी अदब का ले लिया है, अरबी फ़साहत बलागत का ले लिया है और आपको फ़साहत बलागत का पता नहीं है, अरबी ज़बान पर आपकी रसाई नहीं है, या आपने कोई इंग्लिश का मौज़ू ले लिया है और इंग्लिश तक आपकी रसाई ही नहीं है, तो ज़ाहिर है ऐसे मौज़ू से इज्तनाब करना चाहिए। और बिलख़ुसूस मैं कहता हूँ कि अगर आपको दोनों ज़बानों में से एक ज़बान पर अबूर होना ज़रूरी है। और फिर आप उस ज़बान में लिखिए कि जिस ज़बान में आप महारत रखते हैं और आप अपना माफ़ी ज़मीर बयान करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं, आपको इस ज़बान में तहक़ीक़ करनी चाहिए ताकि आप बेहतर से बेहतर चीज़ों को खोलकर बयान कर सकें। फिर एक ऐसा मौज़ू कि जिसके अंदर तमाम हक़ाइक़ की दरियाफ़्त होनी चाहिए, कि देखें एक चीज़ है कि हम देखते हैं कि जो हक़ाइक़, असल हक़ाइक़ तक पहुँचना ये एक मुहक़्क़िक़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और बिलख़ुसूस ज़्यादातर ये एक नई चीज़ जो नए हक़ाइक़ दरियाफ़्त होते हैं, वो एक साइंसी मज़ामीन होते हैं, साइंसी मौज़ूआत होते हैं। लेकिन हमारी इस्लामियात के अंदर उन हक़ाइक़ में आप उस इल्म में कुछ इज़ाफ़ा करें, कि आप मुख़्तलिफ़ चीज़ें देख रहे हैं, चीज़ों को खोल रहे हैं, उसकी जुस्तजू है, तफ़्तीश कर रहे हैं, तहक़ीक़ कर रहे हैं, उसके नतीजे में आप एक नएपन इज़ाफ़ा कर सकते हैं। कि मिसाल के तौर पर अगर किसी ने तारीख़ पर लिखा है और तारीख़ के मुख़्तलिफ़ उसलूब बयान किए हैं, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ आप असुल ज़वाबित की रोशनी में आप निकालें कि जो आपकी तहक़ीक़ के अंदर इज़ाफ़ा हो सके। एक बात मैं और भी यहाँ पे कर दूँ कि हमारे यहाँ बिलख़ुसूस ये देखने की ज़रूरत होती है कि आज जिस दौर में हम हैं, वहाँ पे असूल व ज़वाबित या असूल तलाश करने की बहुत ज़रूरत है कि बिलख़ुसूस हमारे जो निज़ाम हयात है, उसके अंदर कौन-कौन से हमारे असूल हैं कि जिनको अपनाकर हम आज के दौर के अंदर अपनी ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुज़ार सकते हैं। इसलिए मुहक्किकीन अपनी जहाँ पे सनदी और गैर सनदी तहक़ीक़ के अंदर दोनों चीज़ों में जो हमारे यहाँ असूल हैं, असूल व ज़वाबित हैं, उन पर तहक़ीक़ करने की कोशिश करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो हमारे बुनियादी सोर्स हैं या माक़िज़ हैं कुरान और हदीस, उससे आपको अख्ज़ इस्तिफ़ादा करना पड़ेगा, इस्तिंबात करना पड़ेगा, और उसके नतीजे में आप असूल बयान करने के काबिल हो जाएँगे। तो वो चीज़ें जो अख्ज़ इस्तिंबात है, वो भी हमारे लिए मौज़ू की तलाश में, मौज़ू के बनाने में और आगे तहक़ीक़ को बढ़ाने में हमारे लिए मुफ़ीद साबित हो सकता है। फिर आप ये भी देखें कि जिस मौज़ू को आप तहक़ीक़ करना चाहते हैं, उस मौज़ू पर बहुत सारा मवाद होना चाहिए, मवाद दस्तयाब होना चाहिए। तो ये आपको किस तरह पता होना चलेगा? एक तो आप लिटरेचर रिव्यू आप तहक़ीक़ का बुनियादी हिस्सा है, और इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए कि आप लिटरेचर रिव्यू करें, आपका जो मवाद है, जितना मवाद है उसका जायज़ा लें, उसका एनालिसिस करें, तज्ज़िया करें कि उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं कि जो बयान हुई हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो तशनीगी पैदा कर रही हैं या आप उसको मौज़ू बनाने की ज़रूरत है। फिर ये भी देखें कि वो मवाद आप तक किस तरह पहुँच सकता है। आज के दौर के अंदर मवाद की तलाश का काम बहुत आसान हो गया है कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो गूगल स्कॉलर है, गूगल पर बहुत सारे हमारे ग्रुप्स हैं, और बिलख़ुसूस टॉपिक इंतख़ाब के कि इस मौज़ू पर पहले से तहक़ीक़ हुई है, नहीं हुई है, जुज़वी तौर पर हुई है। तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर सैयदुर रहमान साहब मर्दान वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तहक़ीक़ात इस्लामियात के उन्वान से। वहाँ से आपको काफ़ी हद तक रहनुमाई मिल सकती है, और बिलख़ुसूस
लिटरेचर रिव्यू में वो आपके लिए काफ़ी मुफीद और मुआविन साबित हो सकती है। तो ज़ाहिर है जब आप मौज़ू का इंतख़ाब करना चाहते हैं, आप मौज़ू मुंतख़ब करना चाहते हैं, तो आपकी साबिक़ा मवाद पर ज़रूर नज़र होनी चाहिए। उसके बगैर आप अपना मौज़ू जो है वो बेहतर तलाश नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई मेहनत और जस्तजू के बाद मौज़ू ले लिया है और फिर उस मौज़ू पर तो पहले से किसी ने काम कर रखा है या उस पर काम हो रहा है। तो ज़ाहिर है जब आपकी फिर वो तहक़ीक़ मुकम्मल होती है, तो वो फिर आपको इतना फ़ायदा नहीं दे सकती कि जितना कि उस मौज़ू पर एक नए सिरे से काम करना होता है। यहाँ पर ये भी आप ज़रूर ज़हन में रखिए कि अगर किसी मौज़ू पर पहले से तहक़ीक़ हो चुकी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस मौज़ू को बिल्कुल इग्नोर कर दें या नज़रअंदाज़ कर दें। आप उस तहक़ीक़ का जायज़ा लें और उस तहक़ीक़ के अंदर कहीं न कहीं तशनीगी होती है और वो आपको किसी एक नए रुख की तरफ आपकी रहनुमाई कर सकती है। क्योंकि तहक़ीक़ का मतलब ही रिसर्च का मतलब ये है कि वो हतमी नहीं हो सकती। और फिर हमारे इस्लामियात के अंदर तो आप ज़रूर ये ज़हन में रखिए कि हमारे यहाँ जो ज़मानी तग़य्युर है, कि हर 10-20 साल के बाद हमारे मसाइल तब्दील हो जाते हैं, हमारे रुझानात तब्दील हो जाते हैं और हमारे जो